برے خیالات جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جادو، نظر بد، جنات کی وجہ سے آتے ہیں، کبھی یہ سٹریس کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سٹریس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب میرے یا آپ کے اوپر کوئی قرض اللہ نہ کرے آنا شروع ہو جائے تو ہم بھی سٹریس میں آئیں گے، پریشانی آئے گی۔ جب بندہ ذہنی دباؤ میں آتا ہے، سٹریس میں آتا ہے، تو خود بخود باڈی میں انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور انگزائٹی کسے کہتے ہیں؟ یہ آج کل تقریباً لوگوں کے ساتھ ایسے ایشوز ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو وسوسے خیالات یقیناً شیطان کی طرف سے ہیں، برے وسوسے، لیکن وہ کبھی کبھی انسان کے اپنے نفس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی معاشرے کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا یا کوئی بھی کوئی پریشانی چل رہی تو وہ برے خیالات اس وجہ سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں جب بھی آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو اس کے دونوں پہلو سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں جو مسائل ہیں وہ جادو، جنات، حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ فیملی کا ایشو ہے، نیگیٹیوٹی کا ایشو ہے، معاشرے کا ہے، ہمسائے آپ کے اچھے نہیں ہیں، کوئی آپ سے دھوکہ ہو گیا، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کو ہم لے کے چلیں گے، تو اس سوال کو بھی میں دونوں پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلی بات ہے، برا خیال کسے کہتے ہیں؟ یہ مخفی آواز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی آواز کو۔ شیطان جو ہے یہ بڑے مخفی طریقے سے غیر محسوس انداز میں انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، تو شیطان بھی ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ پریشان ہوتا ہے، سٹریس آتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اندر سے اس کو نیگیٹو خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان کی طرف سے جو خیال ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، تو شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ جب یہ ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو شیطان فوری آ کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو یہاں سے بات یہ ہمیں سمجھ لگی کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں تو ہمیں شیطان کسی بھی وقت وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو پہلی بات، اگر یہ بھائی اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، کچھ سستی ہے تو اس سستی کو دور کریں۔ وسوسوں کی وجہ اللہ سے دوری بھی ہے، وسوسوں کی وجہ ذکر اذکار نہ کرنا بھی ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو ہے کہ جو اس پہ قرض ہے اس وجہ سے بھی اسے وسوسے آ سکتے ہیں، پریشر ہے، انگزائٹی ہے، بندہ پریشان ہے، اس چیز سے بھی نکلیں گے۔ اچھا، ہر وقت وہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے، ذکر کرے۔ اب سوال یہ ہے آپ سے، ذکر کسے کہتے ہیں؟ کون سا ذکر کرے؟ لیکن اس کے بھی مختلف وظائف ہیں، مختلف دعائیں ہیں۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ تو بڑی مزے کی بات میں آپ سے کرتا ہوں، ہم 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ دیتے ہیں گھروں میں۔ میں نے 4 لاکھ مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہے جی۔ میں نے 100 مرتبہ سورۃ البقرہ مکمل کر لی ہے جی۔ اچھا، بہت اچھا ذکر ہے، اس کے کوئی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ذکر سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اب جو سوچنے کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات ہے، فرض نماز چھوڑی ہوئی ہے۔ آن دا ادر اینڈ جو فرض ہے وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، فرض نماز ہے سب سے پہلے، اس کے بعد باقی چیزیں، اور اس کا سوال بھی سب سے پہلے ہونا ہے نماز کے بارے میں۔ اب میں آیت کریمہ روزانہ پڑھوں، باقی دعائیں ساری پڑھوں، میں فرض نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح جو ہے نا فرض نماز مسجد میں کھڑی ہے اور میں اس کو چھوڑ کے سائیڈ پہ نفل پڑھتا رہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، سب سے پہلے فرض ہے۔ فرض چھوڑ کے جب ہم نفل کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ذکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز سب سے بڑا ذکر ہے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو نمازوں کی فرائض کی سب سے پہلے پابندی کریں، اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فالو کریں، تو انشاءاللہ وسوسوں سے بچ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے زبان کو اللہ کے ذکر سے یہ بھائی تر کریں، اور مجھے اچھی امید ہے کہ یہ بھائی تر رکھتے ہوں گے۔ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ بھائی کے جو برے خیال آ رہے ہیں اس وجہ سے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور مسائل کی وجہ سے برے خیالات آ رہے ہوں۔ اگر ایک بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کے باوجود برے خیال آ رہے ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ ذکر و اذکار میں نے کیے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مجھے تو خیال پھر آ رہے ہیں، اور وجوہات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔